سلام بی جواب کله بینی پاشا اینجوری منو نده عذاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہی تعلیمات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کے لیے جب جانے کے لیے کچھ آداب بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پاک کپڑے پہنتے ہیں، طاہر مطہر ہو کر جاتے ہیں. ظاہری طہارت کے ساتھ انسان کے لیے یہ ہے کہ باطنی طہارت کا بھی وہ خیال کرے، یعنی معنوی اور قلبی طور پر وہ جو ہے نا پاک و پاکیزہ ہو کر ائمہ طاہرین کی زیارت کے لیے جائے. اذان محترم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دو شرط پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. وہ دو شرط آپ کے اندر پائی جانی چاہیے. وہ دو شرط کیا ہے؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کسی بھی کونے سے کسی بھی امام کی معصوم امام کی زیارت کے لیے وہ جا رہا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ عاشق بن کر جائے امام کی زیارت کے لیے. وہ امام کا سچا عاشق بن کر جائے. جب انسان مومن جب سچا عاشق بن کر امام کی زیارت کو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی امام کو ناراض نہیں کرتا، کبھی وہ امام کے بتائے ہوئے راستے سے وہ نہیں ہٹتا. وہ ہر وہ عمل کو انجام دیتا ہے جس سے امام خوش ہوتا ہے، ہر وہ عمل سے وہ پرہیز کرتا ہے جس سے امام ناراض ہوتا ہے. تو اذان محترم، عشق لے کر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کا وجود جو ہے وہ اس عشق کی طرف متوجہ ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے اذان محترم کہ جب آپ ائمہ معصوم کی زیارت کو جائیں تو پھر آپ اپنے اندر ایک معرفت پیدا کریں امام کی کہ آپ کس کے مقابل میں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہیں. تو اذان محترم، جب آپ اس حد تک معرفت میں جب پہنچ جائیں گے جس معرفت میں انسان کو پہنچنا چاہیے اور وہ زیارت کو انجام دینا چاہیے تو اس زیارت کا اثر اس کی زندگی پر ہوگا. اذان محترم، آپ یہ فیل کریں کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ مولا ہے، وہ مولا ہے، وہ امام ہے، معصوم ہے، ایک زندے کی زیارت کو جا رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے باتوں کو سنتا ہے، ہمارا امام دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ہمارے معاملات میں وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو اذان محترم، ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. اذان محترم، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا آپ ہمارے حالات سے واقف ہے، مولا آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، مولا آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ ہمارے تردد سلامی، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اذان محترم، ہم جب امام کے سامنے جب جا رہے ہیں، ہم اس تصور کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آداب کا خیال کرنا ہے. ہم جب ایک دنیا میں ہم کسی عالم کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ادب سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں. تو پھر یہ معصوم امام ہے جس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. آداب کے آخری حد تک آپ جو ہے وہ جانا چاہیے، آپ کو ادب کے آخری حد تک، یعنی آپ کو اس قدر ڈسپلن کا خیال کرنا چاہیے. زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجدید بیعت کرنے جا رہے ہیں. آپ امام کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجدید بیعت کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے جس اہداف کے لیے آپ نے قربانی دی، اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کے شہادت پائی، اس اہداف تک پہنچنے کی میں بھی کوشش کروں گا. میں بھی اس کام میں آپ کی مدد کروں گا جو کام آپ چھوڑ کر گئے ہیں. تو اذان محترم، ہم جب امام کی زیارت کو جاتے ہیں دراصل ہم تجدید بیعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں موقع ملا. تو اذان محترم، یہ کیفیت انسان کی زیارت کے لیے ہونی چاہیے. جب یہ کیفیت انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ جب زری کے مقابل میں جا کر وہ جب زیارت پڑھتا ہے اور جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پھر یہ کیفیت انسان کی معنوی کیفیت ہے،
قریب ترین کیفیت انسان کی معنویت کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ پاشا اینجوری منو نده عذاب